بتاؤ. جی دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دین لیا ہے، اہل تشیع یہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی کتب شک ہے اربع بھائی؟ کو دیکھتے ہیں، جی کوئی شک کتب ہے بھائی؟ اربع میں دیکھتے ہیں تو کتب اربع کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مولا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. کہ کتب اربع میں ان سے آپ نے 644 روایات صرف لی ہیں، 644 روایات، یعنی کہ 1000 بھی نہیں بن سکی، یعنی 44,000 میں سے جو آپ نے کتب اربع میں سے حدیث لی ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جی جی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو حکومت ابو بکر کو ملی ہے، پھر عمر کو ملی ہے، پھر عثمان کو ملی ہے، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملی ہے، پھر معاویہ کو ملی ہے. ٹھیک ہے نا؟ معاویہ کے دور میں جی جو ہی حکومت معاویہ کو ملی، اس نے شیعہ جو صحابہ جو شیعہ تھے، مثلا حجر بن عدی اس جیسے، اور جی جو تابعین شیعہ تھے، ان کو قتل کرنا، ذبح کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ جی اور پھر اس نے ابن زیاد کو عراق کا گورنر بنا دیا، اور وہ صرف کسی شخص پہ گمان بھی ہوتا تھا، رپورٹ آ جاتی تھی کہ یہ شیعہ ہے، تو اس کے پورے خاندان کو قتل کرتا تھا، نہ صرف اس شخص کو. ٹھیک ہے؟ اس اور اس کے بعد بنی مروان کا حکم، یزید کا حکم آیا، پھر بنی مروان کا حکم آیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اللہ یاری صاحب. بہت اصل میں عرصے. یہ ہے نا، ہاں، اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں نا. حدیث نقل ہوگی تو کیسے نقل ہوگی؟ تو لوگ نقل کریں گے نا، جی آسمان سے تو حدیث نقل نہیں ہوتی. لو، جب راویوں کو جی قتل کیا گیا، جو لوگ مصنف تھے، جی جو لوگ کتابیں لکھتے تھے، ان کو نہ صرف ان کو، ان کے خاندان والوں کو قتل کیا گیا. ان کے چچا زاد بھائی ہے، ماموں کا بیٹا ہے، ان چھوٹے چھوٹے جی بچوں پہ رحم نہیں کیا، ان پہ دیواریں گرائیں گئی. ٹھیک ہے نا؟ ان کے زمینوں کو دوسرے لوگوں میں بانٹا گیا، ان کے بیٹیوں کو دوسرے لوگوں سے شادی کرایا گیا، یعنی خاندانیں تباہ کر دی. تو پھر تو راوی تو کم ہوں گے نا، جب سب قتل ہو گئے، شہید. یہ آپ نے صرف کربلا کا سنا ہے بھائی، صرف کربلا نہیں ہے یہ، اللہ شیعوں یاری کا کربلا. صاحب اجازت ایک بات کرنے بات. کی اجازت دیں. شیعوں کا جو جی 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 قتل ہوا ہے، شیعوں کا، آپ صرف حجاج کے زمانے کا سنا ہوگا، یہ صرف حجاج کا زمانہ نہیں تھا. یہ جی جی معاویہ سنہ 40 سے جو شروع ہوا ہے، سنہ 130 تک، سنہ 130 تک، 132 تک، جب جی بنی مروان کا، بنی امیہ کا حکم کا ازالہ ہوا، ختم ہوا، اس وقت تک شیعہ قتل ہوتے تھے. تو اتنے طویل عرصے میں کئی جنریشنز، ایک جنریشن نہیں، کئی نسل، جی جی طبقات، جی روات جی کے طبقات ہوتے ہیں نا، اس میں 15-20 سال ہوتا ہے. یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے جی نقل کرتا ہے، یعنی اگر 60 سال کا فاصلہ ہو، اس میں 3 راوی آ جاتے ہیں، 2 راوی آ جاتے ہیں. 100 جی سال ہو تو 3-4 راوی آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں. تو جب ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ ہمارے مصنفین تھے، شیعوں کے جی جی مصنفین تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں کتابیں لکھی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، امیر المؤمنین علیہ السلام کے احادیث. تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ قتل ہو گئے، یا جو لوگ بچ گئے انہوں نے چھپا دیا اپنے تشیع کو. وہ کس طرح جی آ جی گئے؟ وہ آپ کے کتب میں راوی بن گئے، وہ اپنے تشیع، مثلا سعید ابن مسیب ہے، بہت سارے ہیں کہ شیعہ راوی تھے. جی میں آپ کی بات محمد، ہاں، بہت آپ سارے کی راوی تھے، بات شیعہ راوی تھے. جی جی وہ بہت شدید تقیہ کی وجہ سے وہ قتل ہوتے تھے، خاندان ان کا تباہ ہوتا، تو وہ ظاہر جی نہیں میں کرتے آپ تھے وہ. ہاں، تو آپ خود جو ہے نا اپنے کتب میں جا کے دیکھو کہ آپ نہیں لوگ وہ آپ اگر شیعہ حدیث، اللہ یاری صاحب، شیعہ اللہ یاری روات، صاحب اجازت دیں بات کرنے کی، میری بات. اب بات جی کرنے کی جی جی اجازت دو نا. شیعہ احادیث جی آپ کے جی کتب سے نکال جائے، آپ کے پاس حدیث نہیں بچے گی. آپ محتاج ہو شیعہ کے حدیث میں، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، کیونکہ اگر جی ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان کی جی جو حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ان کا علم پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ان کی عصمت ان کا عصمت ہے. ٹھیک ہے؟ جی آپ سنہ میری ایک بات سو سن. اللہ امام یاری صاحب باقر علیہ مجھے السلام، اجازت دیں، جب بنی امیہ کچھ کمزور پڑ گئے اور بنی عباس کی حکومت آنے لگی، تو اس وقت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے پھر دین کا احیاء کیا. یعنی نماز کا طریقہ ختم ہو چکا تھا، روزے کا جی طریقہ ختم ہو چکا تھا، لوگوں کو توحید کا نہیں پتا تھا. تو یہ دوبارہ جی جس جا طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات سنو، دین متعارف کرایا تھا جی جی نا، بنی جی امیہ جی کی، ہاں، بنی امیہ کے ظلم کی وجہ سے دین ختم ہو چکا تھا. جی امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ مذہب حق کو زندہ کیا، تأسیس فرمایا. حکم کرو، کیا بات ہے؟ جی میرا حکم یہ ہے کہ آپ کی بات سے یہ نکلا ہے کہ آپ پنج تن پاک سے اس وجہ سے دین نہیں لے سکے کیونکہ اس وقت شیعوں کی حکومت نہیں تھی، اس یہ وقت یعنی کہ دیکھیں، غیر کی او حکومت تھی. بیوقوف آدمی، او بھائی، یہ سب پنجتن پاک ہیں. امام صادق علیہ السلام پنجتن پاک ہیں، دین نہیں لے چادر سکے. کے سا والے تو الگ ہے نا، کہ سا والے تو الگ ہے نا ایک نہیں، یاری صاحب. ایک ہی ہیں. ان کی حدیث، نہیں امام صادق علیہ السلام کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.
امام جعفر صادق انہوں علیہ نے خود السلام فرمایا تو کہ یہ میری حدیث کو میرے جد سے نقل کرو، کہہ دو کہ پیغمبر نے فرمایا. نہیں، جو یعنی بھی امام پانچ صادق علیہ السلام کی الفاظ حدیث ہے کہہ دو کہ پیغمبر نے فرمایا، ختم بات. نہیں، 5 الفاظ سے آپ نے دین نہیں لیا ہے. آپ نے امام جعفر یہ بس صادق میں اور کیا عرض امام کروں، میں کیا عرض کروں، میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اب نہیں وہ اگر ایک جو شخص آپ جھوٹ بولتا ہے نا، اب اگر سامنے والے کی بات نہیں قبول ہوتا ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھگوان کے لیے نماز پڑھتے ہو، آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں بھگوان کو نہیں اللہ مانتا. یاری صاحب میں تو آپ کی اللہ یاری صاحب میں آپ کی او کتابوں بھائی، سے او ایکچوئل بھائی، ریکارڈ دکھا رہا ہوں نا. صحیح. آپ پنجتن ایکچوئل پاک سے ریکارڈ اتباع کر رہے ہو؟ پنجتن پاک ہمارے ایکچوئل امام ریکارڈ ہیں، ہمارے امام ہیں، ان کو ہم سر آنکھوں پر مانتے ہیں. بھائی کیوں غلط بات کرتے ہو؟ جیسے میں نہیں غلط تو بات پھر کہہ آپ دوں نے نا، ان میں ابھی کہہ دوں کہ آپ جو ہے نا، آپ لوگ جو ہیں اپنے مذہب ہندوؤں سے لیا، آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے نہیں ہیں. میں تو نہیں میں جاہلانہ بات ایکچوئل جو آپ دیکھو بھائی، آپ جاہلانہ کی بات کرو آپ گے کی تو خداحافظی کتابوں کریں سے گے. کہ آپ نہیں اللہ یاری صاحب میں بڑی روایت مدبانہ کم آپ سے ہونا اور گزارش. بات ہے بھائی، روایت کم ہونا اور بات ہے. یہ کہنا کہ ان سے دین نہیں لیا، یہ غلط بات ہے. کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ اچھا روایات کم ہے ان سے، میں یہ آپ کہنا مجھے تو بتائیں، سوال کو تھوڑا آپ مجھے بتائیں، آپ جو ہیں شیعہ احادیث اپنے کتب سے نکالیں پر مجھے بتائیں آپ کے پاس کتنا بچتا ہے آپ کے کتب میں؟ یعنی کہ آپ نے امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام سے دین لیا ہے. ان پنجتن پاک سے آپ نے امام روایات کم باقر، لی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ طاہرین ہاں علیہ امیر السلام کے المومنین احادیث حجیت کے لیے ایک ہیں، ان میں فرق نہیں ہے. اللہ یاری صاحب یہاں ایک سوال یہ آ جاتا ہے نا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو سٹوڈنٹ ہیں یا شاگرد ہیں وہ مدینے والے نہیں بیان کر رہے بلکہ یہ کوفہ والے جن سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی جو ہے مدینہ میں بسر کی ہے، تو بخاری مدینہ میں کہاں سے ہے؟ گزاری ہے. بخاری کہاں کا رہنے والا ہے؟ بخاری کہاں کا رہنے والا ہے؟ بخارا، ہاں بخارا کا رہنے والا ہے. وہ بخارا کے وہ احادیث اس نے کہاں سیکھی ہے؟ احادیث اس نے عراق آ کے سیکھی ہے. نہیں، عراق یہ آ کے کوفہ سیکھی ہے والے نا، وہ عراق آ کے سیکھی جی ہے. جی یہ مدینہ، کوفے والے مدینہ جاتے تھے، ادھر رہتے تھے، ادھر رہائش پیدا کرتے تھے. ادھر نہیں تھا کہ وہ آپ جب او بھائی کہتے ہیں کہ معاف کرو، بنو خدا حافظ آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میری بات کاٹو گے تو خدا حافظی کریں گے. بخاری اگر بخارا سے اٹھ کے حدیث نقل کر سکتا ہے، بخاری دور ہے یا وہ کوفہ دور ہے؟ بخارا دور ہے یا کوفہ؟ ترمز کہاں ہے؟ بخارا کے ساتھ ہے، ازبکستان میں. مسلم کہاں کا ہے؟ نیشابور کا ہے، نیشابور ایران میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ حدیث نقل کر سکتے ہیں، کہاں نقل کرتے تھے؟ ادھر سے اٹھ کے عراق چلے جاتے تھے. عراق جو تھا وہاں پہ حدیث کا مرکز ہوتا تھا، ادھر سے حدیث نقل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ کوفہ والا مدینہ جا کے حدیث نقل نہیں کر سکتا؟ تو یہ ادھر جا کے رہتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث نقل کرنے کے لیے. حدیث اور پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ عراق گئے ہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سفریں ہیں، لوگ آتے تھے ان کے پاس، زیارتوں کے لیے لوگ آتے تھے، حدیث نقل کرتے تھے.